مظہر عباس صاحب کا خیال ہے کہ شاید کوئی پرسنلائزڈ ایجنڈا بن گیا ہے، لیکن اگر کچھ ثبوت اس طرح حکومت کے پاس ہیں یا ایف بی آر کلیم کر رہی ہے کہ ان کو نہیں سنا گیا، اس وجہ سے یہ دوبارہ ایک درخواست ڈالی گئی۔ اس کیس کے اندر ضمیر بنیادی طور کے اوپر سپریم کورٹ نے جو بنیادی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل تقاضے ہوتے ہیں نا، وہ پورے نہیں کیے گئے تھے۔ یہ میری ایک اوپینین ہے، جس کی وجہ سے دیکھیں، اب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ آپ غیر کسی کو سنے اس کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتے، کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف آپ کو تمام پارٹیز کو سننا پڑے گا۔ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دے دیا کہ جناب کہ یہ معاملہ ہے، اچھا ٹھیک ہے، جسٹس صاحب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ خاتون ہیں، ان کے بچے انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے جج صاحب کے، اور ان کا معاملہ جو ایف پی آر دیکھے گا اور رپورٹ سبمٹ کرتے۔ اب وہ رپورٹ آ گئی، اب اس کو یا تو انٹرٹین کرتے اور پھر اس کو رد کر دیتے، کہتے کہ جناب یہ ہے، اس رپورٹ کے اندر یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، ایف بی آر اپنا موقع پیش کرتا، ٹھیک ہے، غلط ہے، جو بھی ہے، آپ اس کو فیصلہ دے دیتے۔ ایک فریق کو آپ نے، جس کو خود سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ جائیں تحقیق کریں اور رپورٹ ہمیں پیش کریں، صحیح۔ پھر اس کے بعد جب رپورٹ پیش ہو گئی تو پھر اس کو خود دیکھا اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا کہ نہیں، اس کو کنسیڈر ہی نہ کیا جائے۔ اٹ مین کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگر اتنے سینئر ترین جج صاحبان کانسٹیٹیوشن کا جو بنیادی حق ہے ہر فریق کا، اس کو اس کا حق نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس کیس کو پرسنلائز کیا جا رہا ہے۔ پہلے جسٹس صاحب کو اعتراض تھا جی میری مسز کا نام لیا جا رہا ہے، میرا نام لیا جا رہا ہے، پھر جس کے بعد جسٹس صاحب نے خود خطوط لکھے، ان خطوط کو پبلک کیا، ٹھیک ہے، اب یہ جج کا کنڈکٹ نہیں ہے۔ پھر آپ جج ہیں، آپ کی مسز کا کیس ہے، آپ فریق بن کر عدالت میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے لیے دلائل دینے کے لیے، تو جج کو تو یہ سوٹ نہیں کرتا۔ ججز کا جو کنڈکٹ ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو جج جو ہے پارٹی بن گیا آ کر، پھر ایک طرف کہتے ہیں کہ مسز انڈیپینڈنٹ ہے، دوسری طرف آ کے اس کی وکالت کرتے ہیں۔ پھر جب معاملہ ختم بھی ہو گیا تو اس کے بعد پھر خطوط کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، یعنی کہ یہ سرینا صاحبہ نے خط لکھ دیا، پھر پیر کو شاید لکھا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ایک طرف یہ کہا جائے کہ جی حکومت جو ہے کہ وہ بضد ہے یا انا کا مسئلہ بنا لیا، تو دوسری طرف جو ہے کہ جسٹس صاحب بھی جو ہیں کہ اپنے جج کے تقاضے جو ہیں، ان کے منصب کے جو تقاضے ہیں شاید وہ بھی بھول رہے ہیں، اور ان کی مسز جو ہیں کہ وہ بھی جج کے آفس کو یوز کر رہی ہیں، جہاں ان کے مفاد میں ہوتا ہے وہ جج کے منصب کو یوز کرتے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ کسی بھی فورم کے اوپر نہ چیلنج کیا جا سکتا ہے، نہ روکا جا سکتا ہے، نہ اس کی رپورٹ کو، نہ اس کے فیصلے کو، نہ اس کی ریکمنڈیشنز کو، نہ اس کی کارروائی کو۔ بدقسمتی سے اس ملک میں 2 دفعہ ایسا ہوا، جسٹس افتخار چودھری کیس میں بھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاں پہ نظریہ ضرورت جو ہے کہ فوجی آمریتوں کے لیے ایجاد ہوا تھا، وہاں نظریہ ضرورت جو ہے اپنے جج بھائیوں کے لیے بھی ایجاد ہوا، افتخار چودھری صاحب کے لیے بھی اور قاضی صاحب کے لیے بھی نہیں، لیکن یقیناً لیکن جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر پروویژن ہے بڑا کیٹیگریکلی لکھا ہوا ہے، بٹ نو ون از ابو دی لا ریگارڈلیس کہ وہ کون ہیں، کیا ہیں، کس محکمے سے ہیں، کس ادارے سے ہیں۔ بالکل، یو آر ویری رائٹ۔ بالکل مظہر عباس صاحب، ذرا اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج بلاول بھٹو صاحب سے، کیونکہ یہ بھی ایک بڑی کنٹروورسی بنی کہ جی پرسوں عشائیہ دیا شہباز شریف صاحب نے، اور اس کے بعد اگلے ہی روز کل مریم صاحبہ نے کہا کہ جی وہ تو پی ڈی ایم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر پہلے خبریں آ رہی تھیں کہ جی کوشش ہے پیپلز پارٹی کو بلایا جائے، پھر بڑے سخت بیانات آئے مریم صاحبہ کی طرف سے اور شاہد خاقان عباسی کی طرف سے۔ آج بلاول صاحب نے اس پہ ریئیکٹ کیا ہے، وہ ذرا سن لیں، کیونکہ ہم اکثر آپ کے پروگرام یہ ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ تعلق کیا ہے شہباز شریف کا، مریم نواز کا، مطلب کیا ریفٹ کیا ہے۔ تو آج جو بلاول بھٹو صاحب نے بات کی، اس سے شاید کچھ لگتا ہے کہ اس آرگومنٹ کو بھی تقویت مل رہی ہے۔ ذرا سن لیں کیا کہا بلاول بھٹو صاحب نے، پھر اس پر آپ کا کمنٹ چاہوں گا۔ جی مظہر عباس صاحب۔ اچھا، میرے لحاظ سے تو قاضی فائز عیسیٰ کا ہی کیس زیادہ ڈسکس کرتے تو زیادہ بہتر تھا۔ خیر اینی وے، چلیں آپ اگر کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یو فری ٹو ڈو دیٹ، مطلب آئی گاٹ نو آبجیکشن آن دیٹ۔ نہیں، میں تو صرف وہ ظاہر ہے دونوں کے کنڈکٹ کی بات اپنی ہو سکتی ہے، میرا تو صرف پوائنٹ آف ویو تھا کہ فیصلہ ایک سپریم کورٹ نے دیا ہے، آپ 2 مرتبہ ریفرنس فائل نہیں کر سکتے۔ اس میں فائز عیسیٰ صاحب کا جو بھی پرسنل کنڈکٹ تھا، مجھے بھی بہت سی چیزوں پہ بڑی ریزرویشنز رہی کہ شاید ان کا یہ کنڈکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن
جب پریزیڈنٹ آف پاکستان کوئی ریفرنس فائل کرتے ہیں اور وہ ریفرنس ریجیکٹ ہو جاتا ہے، میرے اپنے لحاظ سے جب وہ اس کو دوبارہ ریفرنس فائل کریں تو اس میں بہت سے سوالات، کیونکہ ایک خاص نقطۂ نظر سے چیزوں کو دیکھا گیا ہے. کیا پاکستان کے سارے ججز کے بارے میں ایف بی آر ایسے ہی انویسٹیگیٹ کرتی ہے؟ کیا اسی طریقے سے ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی کوئی ابدل اور نہیں ہونا چاہیے. میرے لحاظ سے تو سپریم جوڈیشل کونسل یا ہمارے یہاں ہر ادارے نے اپنا ایک اکاؤنٹیبلٹی میکینزم بنا لیا ہے، وہ درست نہیں ہے. مجھے یاد ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جب چودھری نثار ہوتے تھے تو انہوں نے سپریم کورٹ سے اکاؤنٹس مانگے تھے لیکن وہ نہیں دیے گئے. ندیم افضل چند صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی شاید مانگے تھے، جو مجھے یاد پڑتا ہے. وہ بھی اور اس ملک میں 2 سپریم کورٹ پیرالل کام کرتی رہی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، جب سجاد علی شاہ صاحب تھے اور ان کے مقابلے میں اجمل میاں صاحب، یعنی ایک ہیئرنگ ایک ریفرنس صبح فائل ہوتا تھا، ایک ہیئرنگ صبح ہوتی تھی، اور اس کے بالکل مخالف ہیئرنگ اسی جگہ سپریم کورٹ میں دوسری جگہ ہو رہی ہوتی تھی. تو بہت مذاقہ خیز چیزیں رہی ہیں پاکستان کی سپریم. انفارچونیٹلی ہماری عدلیہ کی تاریخ کوئی بہت اچھی نہیں ہے اور نہ اب بھی ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. لیکن آپ کا یہ جو سوال ہے شہباز شریف کا، دیکھیے مجھے تو مریم نواز صاحبہ کا اور شاہد خاقان عباسی کا بیہیویئر سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے بہت سارے اپوزیشن الائنسز دیکھے ہیں، کبھی بھی اپوزیشن الائنس اس طرح بیہیو نہیں کرتا جس طرح مسلم لیگ نون نے. ایسا لگا ہے کہ یہ کوئی کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے دروازے بند ہو گئے ہیں، یا کسی بھی پارٹی کے لیے. اپوزیشن کی پارٹیز کے اندر بیٹھ کے گرما گرم بحث بھی ہوتی ہے، بات بھی ہوتی ہے، پارٹیز نکل بھی جایا کرتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ شو کاز نوٹس آپ دیں اور آپ کہیں کہ جب تک وہ تسلی بخش جواب نہیں دیں گے. اب شہباز شریف بٹوین دا لائن ان بٹوین کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک پرومیننٹ اپوزیشن پارٹی ہے. اگر اس پہ اعتراض ہے، اس کے موقف پہ اعتراض ہے، اسے بلائیں، اس سے بحث کریں پی ڈی ایم کے اجلاس میں. لیکن جب آپ یہ پوزیشن لیں گے، اے این پی نے تو آپ کو جواب دے دیا، جائیں جی آپ کریں. پیپلز پارٹی بھی اب نہیں جا رہی، اب کر لیں. تو پھر شہباز شریف کو پی ایم ایل این روک دے جی، آپ جو ہے وہ کسی کو اشائیہ بھی نہیں دے. پھر لیڈر آف دی اپوزیشن پر بھی سوال اٹھیں گے. میرا خیال ہے پی ایم ایل این کنفیوژن کا شکار ہے. پی ایم ایل این جو ہے وہ پی ٹی ایم کو نقصان پہنچا رہی. لیکن مظہر عباس صاحب، آج ہی ایک سینئر لیڈر جو پی ایم ایل این کے ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ نہیں بلانا چاہیے، ان کو دوبارہ کوشش کرنی چاہیے دعوت دینے کی، مطلب سٹنگ ایم این اے پی ایم ایل این کے. تو یہ ایک عجیب قسم کا بیانیہ چل پڑا ہے کہ باقاعدہ ایک ہی پارٹی کے اندر اس وقت 2 بیانیے سامنے آ رہے ہیں. میں تو خیر بہت عرصے سے 13 جولائی 2018 سے کہہ رہا ہوں کہ اختلافات ہیں لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا. آج بھی شاید نہیں مانتے، لیکن اب تو واضح ہوتی جا رہی ہیں چیزیں. جی، اور میرا خیال ہے یہ اگر انہوں نے اپنی ان چیزوں کو درست نہیں کیا تو شاید اور بھی شارپ ہو جائے. اگر فرض کریں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی اپیل کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس کے بعد سب چیزیں شہباز شریف کو ہینڈ اوور کر کے مریم نواز صاحبہ گھر بیٹھ جائیں گی، نواز شریف لندن میں بیٹھ جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. پھر اس کی باغ دوڑ کسی اور کو دی جائے گی، شاید شہباز شریف کو نہ دی جائے، اور وہاں بڑی سپلٹ آ سکتی ہے، وہاں چیزیں کھل کر سامنے آ سکتی ہیں، اور شاید پی ٹی آئی کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس وقت عمران خان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ شریف فیملی اگلے انتخابات میں، مسلم لیگ نون بھلے ہو لیکن شریف فیملی اگلے انتخابات میں پنجاب میں سرگرم نہ ہو. اگر ہو بھی تو ڈیوائیڈڈ ہو، اور مطلب ڈیوائیڈڈ ہو